تمام ڈسٹرکٹ کے ذمہ دار آ گئے ڈسٹرکٹ کے تمام سارے کارروائی کے ساتھ زنجیر بنا رہے تمام کوئی کھڑا نہیں ہوگا بھائی بیٹھے تمام ساتھی بیٹھ جائیں ادھر الٹے ہاتھ میں بیٹھ جائیں سیدھا سے بیٹھ جائیں اسٹیج پہ بیٹھ جائیں کوئی کھڑا نہیں ہوگا تصویر کھینچنے والے ہوں گے باقی کوئی کھڑا نہیں ہوگا بیٹھ جائیں بیٹھے تمام لوگ فاروق ستار بھائی کا گفتگو کو توجہ کے ساتھ سب بیٹھ جائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی قابل احترام تحریک ایم کیو ایم کے نظریاتی کارکنان ساتھیوں بزرگوں میری بہنوں بیٹیوں میرے بھائیوں میرے بیٹوں اور حیدرآباد کے حق پرست تحریکی ساتھیوں کارکنوں ڈسٹرکٹ کے ذمہ دار ساتھیوں میڈیا کے دوستوں السلام علیکم وسیم حسین بھائی نے آپ کے سامنے جو بھی گفتگو کی آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ آج انہیں بھی اپنی بات کرنے میں جگہ جگہ مشکل پیش آ رہی تھی آپ نے غور کیا ایک گاڑی جو بچپن سے بغیر بریک کی ہو سمجھ رہے ہیں بغیر بریک کی گاڑی میں نے آج جگہ جگہ بریک لگائے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو یہ بھی سنبھل کر چل رہے تھے اور ایسی گفتگو سے گریز کر رہے تھے جس سے کہ آج کی ضرورت کو نقصان پہنچے آج کے تقاضے کو نقصان پہنچے بات سمجھ رہے ہیں انہوں نے کلپس دکھائے اور یہ کلپس دکھانے میں حرج نہیں کیونکہ یہ میڈیا کے ریکارڈ پر بھی ہیں اور سوشل میڈیا کے ریکارڈ پر بھی ہیں ایسا ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے لیکن یہ اس دن کے کلپ سے ہیں 5 فروری کشمیر ڈے کا موقع ہے اور میرے بھائی ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کے ساتھی نے یہ بات کی میں ابھی اس طرف جا رہا ہوں لیکن آج یہ
ضلع حیدرآباد MQM ORC کے کارکنوں کا اجلاس ہے، کارکنوں کا کنووکیشن ہے۔ میں سب سے پہلے حیدرآباد کے تحریکی نظریاتی ساتھیوں، کارکنوں اور بالخصوص حیدرآباد کے ذمہ دار تحریکی ساتھیوں اور ضلع حیدرآباد کی کمیٹی کے تمام اراکین اور ضلع MQM ORC کے سربراہ جو انچارج ہیں وسیم حسین بھائی کو دل کی گہرائی سے تحریک MQM کے چاہے کوئی بھی دھڑا ہو، چاہے کوئی بھی فیکشن ہو، حالیہ تاریخ کا کارکنوں کا، چاہے MQM پاکستان ہو، چاہے کوئی اور MQM میں سے نکلنے والا دھڑا ہو، ان تمام میں اگر سب سے بڑا کارکنوں کا کنونشن، سب سے بڑا کارکنوں کا اجلاس حالیہ تاریخ میں اگر منعقد ہوا ہے تو وہ حیدرآباد کے تحریکی ساتھیوں اور کارکنوں نے کیا۔ میں اس کامیاب کنونشن، اس کامیاب ورکرز اجلاس کے انعقاد پر وسیم حسین بھائی، ان کی پوری ٹیم، ٹاؤن، سیکٹر، یونٹ کے تمام ذمہ داروں اور ایک ایک کارکن کو دل کی گہرائی سے بہت بہت مبارک کہتا ہوں، بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ شاباش شاباش شاباش، زبردست زبردست خراج تحسین تمام کارکنوں کے لیے۔ جب تمام کارکنوں کی بات ہوئی تو میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو جو ہمارا مان ہے، جنہوں نے کبھی بھی اپنی بساط سے ورکر اجلاس ہو، جلسہ ہو، کوئی بھی پروگرام ہو، اپنی پوری محنت سے، دن اور رات کی کوشش سے اپنی نمائندگی کا بھی بھرپور حق ادا کیا۔ اور جب میں بہنوں اور بیٹیوں کی بات کر رہا ہوں تو پھر میں یہ ننھے منھے بچوں کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ اگر MQM میں بچہ یونٹ اور بچہ شعبہ کبھی قائم ہوگا تو سب سے پہلے حیدرآباد میں ہوگا، یقیناً سب سے پہلے۔ یعنی ہر عمر کے بچے ہیں، 5 سال کے بھی بچے نظر آ رہے ہیں اور مجھے 80 سال کے بچے بھی نظر آ رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ یہ حیدرآباد ہے بھائی، یہ حیدرآباد ہے۔ اب جلدی جلدی کام کی باتیں، کافی پروگرام میں آپ نے انتظار کیا، ہمیں پہنچنے میں تاخیر ہوئی تاخیر تو کچھ باعث سے تاخیر بھی تھا۔ 2 روز سے میری طبیعت بھی ناساز ہے، چیسٹ میں کنجیشن بھی ہے، گلا بھی بیٹھا ہوا ہے، اس لیے پوری آواز بیٹھ جائے اس سے پہلے 2-4 کام کی بات کر لیں۔ اور وہ یہ کہ 5 فروری اور یہ کلپ آیا، ایک طرف یہ بات ہوئی، یہ کلپ آئے میرے بھائی، میرے ساتھی کی طرف سے چلیں، لیکن میری یہ خواہش تھی اور یہ ہے کہ اب ہمیں یہ باتیں، یہ وقت کا تقاضا ہے، ہماری بصیرت ہمیں دیکھنی، ہمیں آگے دیکھنا ہے۔ اگر سر اٹھا کے چلنا ہے، سر اٹھا کر جینا ہے، اپنے بچوں کو باعزت روزگار دلانا ہے، اپنی بیٹیوں
کہ آنچلوں کی حفاظت کرنی ہے تو پھر ہمیں اسی دن 5 فروری کو لاہور میں ایک لنچ ہوتا ہے اور اس میں آگ اور پانی ایک ساتھ بیٹھتے ہیں. بلاول بھٹو بھی ہیں، آصف زرداری بھی ہیں اور وہاں شہباز شریف بھی بیٹھتے ہیں. ہے یا نہیں؟ وہ ایک جگہ بیٹھے یا نہیں بیٹھے؟ ایک مقصد پر جمع ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہوئے. ارے صرف وہی نہیں، حمزہ شہباز اور مریم نواز بھی ایک اسٹیج پر پوڈیم پہ ایک ساتھ دائیں اور بائیں کھڑے تھے. کھڑے تھے یا نہیں تھے؟ مجھے بتائیں. تھے یا نہیں تھے؟ تو جب وہ کسی ایک مقصد کے لیے ایک ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں تو بس ہمیں ایسے کلپس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہی اچھا ہوتا کشمیر ڈے پر میں اور خالد مقبول صدیقی بھائی بھی ایک اسٹیج پر ایک جگہ پر کھڑے ہوتے. کیا ہی اچھا ہوتا. میں تو یہ بات کر رہا ہوں. آپ نے جو بھی کہا اس کے باوجود یہ میرا ماننا ہے کہ اگر میرے آباء و اجداد، ہمارے آباء و اجداد نے یہ ملک بنایا، میرے اجداد کی قربانیوں کا سب نے ثمر پایا. کس نے ثمر پایا؟ پیپلز پارٹی کی کتنی حکومتیں بنی، ثمر پایا نہیں پایا؟ پی ایم ایل این کی کتنی حکومتیں بنی، ثمر پایا نہیں پایا؟ میرے اجداد کی قربانیوں کا سب نے ثمر پایا. پیپلز پارٹی نے ثمر پایا، پی ایم ایل این نے ثمر پایا، اور اگر کوئی نئی تیسری قومی جماعت بنی تو پی ٹی آئی نے بھی ثمر پایا. ہے یا نہیں؟ تیسری جماعت کی بھی حکومت بن گئی. یہ میرے اجداد کی قربانیوں کا ثمر ہے جو سب نے پایا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے اجداد کی قربانیوں کا سب نے ثمر پایا ہے. رات سوئے ہوئے لوگوں نے صبح وطن پایا ہے. یہ صورت ہے. تو اگر آج یہ ان کی قربانیاں تھیں، ٹرینیں کٹی، قافلے لٹے، میری بہنوں بیٹیوں کی عصمتیں قربان ہوئی، تب جا کے یہ ناممکن پاکستان ممکن پاکستان بنا. درست یا غلط؟ یہ تاریخ ہے، یہ حقیقت ہے. تو اگر ایسا ہے تو پھر ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے؟ آج وہ پاکستان بنانے کا وقت تھا. آج پاکستان اور بانیان پاکستان کی موجودہ نسل کو بچانے کا وقت ہے. ارے پاکستان بنانے والے پاکستان میں بچیں گے تو پاکستان کے بچنے کی بھی ضمانت ہے. اگر پاکستان بنانے والے ہی پاکستان میں رانے درگاہ ہوں گے، در بدر ہوں گے، ڈگریاں لے کر پھریں گے، بے روزگار ہوں گے. ارے جن لوگوں نے یہاں آ کر جن کے ہاتھ دینے والے تھے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ دیا قیام پاکستان کے دوران، ہزاروں عصمتیں قربان کی قیام پاکستان کی تحریک میں، پاکستان کی بقا اور بچانے کے لیے مشرقی پاکستان میں قربانیاں دی، 7 لاکھ جانوں کا نذرانہ دیا. دیا نہیں دیا؟ دیا. تو کس لیے کہ اگر پاکستان میں پاکستان بنانے والوں کو کچھ ملا یا نہیں ملا، لیکن کم از کم انہوں نے سر اٹھا کر چلنے کے لیے ایک تحریک قائم کی جس کا نام تحریک ایم کیو ایم ہے.
ایک نظریاتی تحریک، سر اٹھا کر چلنے کے لیے، سر اٹھا کر جینے کے لیے، خیرات نہیں اپنا حق سینہ تان کر لینے کے لیے یہ تحریک بنائی۔ ضروری ہے کہ اس وقت بشرا زیدی کی شہادت ہوئی تو پھر پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل میں کرنٹ آیا، تحریک بنی، ایک بڑا قافلہ قائم ہوا۔ تو آج ایک بشرا زیدی نہیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری 2 بیٹیاں راجپوت برادری کی نو کوٹ میں گھر سے انہیں اٹھا کر لے جایا جاتا ہے۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا۔ میری 2 بیٹیوں کو ان کے گھر سے 20 کے قریب لٹیرے، غاصب، احسان فراموش اٹھا کر لے جاتے ہیں پاکستان بنانے والوں کی 2 بیٹیوں کو، اور پھر ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ کس طرح رو رو کے بیان کرتی ہیں اپنے ساتھ ہونے والے ظلم، زیادتی، تشدد، ان کی روح کو مسخ کیا گیا ہے۔ اس وقت بشرا زیدی ایک حادثے میں شہید ہوئی تھی۔ حادثہ ثابت کرنا قتل عمد ہے یا نہیں آسان نہیں، لیکن یہ تو میری زندہ بیٹیوں کو مار دیا گیا۔ وہ زندہ ہے لیکن نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں ہے۔ ان کے لیے آگے جینے کے راستے ختم کر دیے گئے، اور اس کے باوجود اگر اس طرح کے کلپس آئیں، بھولو خانزادہ کو جو ہمارا ہیرو ہے ٹنڈو الایار کا، جس کی جرت جب وہ گھر سے نکلتا اور چلتا تو اس کی جرت سے میری بہنیں بھی گھر سے نکلتی، روزگار کو جاتی، باعزت اپنے گھروں کی کفالت کرتی، اس بھولو خانزادہ کی وجہ سے۔ آج اسی کی بیٹی، بہن، بیوی، اس کے گھر کی خواتین جب احتجاج کے لیے نکلتی ہیں تو ان کے سروں سے آنچل چھینے جاتے ہیں، درست کی عادت، انہیں زدوکوب کیا جاتا ہے۔ بھولو خانزادہ شہید کی چھوٹی بیٹی پر تشدد کیا جاتا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ وردی والے۔ تو وردی میں ہو یا بغیر وردی کے، یہ جن جو وحشت ہے، درندگی ہے، جو آج ہمارے سروں پر رقص کر رہی ہے، ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہے، جگا رہی ہے، ہماری عزتوں پر بات آ گئی ہے، ہم اس کے باوجود بھی کسی سے نفرت کا درس نہیں دیتے۔ ہم آج بھی یہ کہتے ہیں، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، بتیسی گرا دیتے ہیں۔ میں نے چینج کر دیا ہے، پہلے تھا ہاتھ اٹھاتے نہیں نظروں سے گرا دیتے ہیں، میں نے کہا یہ کام نہیں چلے گا بھائی، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں بتیسی گرا دیتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر وقت کے تقاضوں کو نہ سمجھا، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں پر لاٹھیاں ڈنڈے برسائے گئے، آنسو گیس ان کے اوپر بے تحاشا پھینکی گئی، بے حسی، بے رحمی، ظلم اور ستم، درندگی اور وحشت کھلے عام رقص کر رہی ہے، اور ہم سو رہے ہیں، ہمارا ضمیر سو رہا ہے۔ اس لیے میں نے تو اب MKM ORC کا نام لینا بھی کم کر دیا۔ اب تو میں MKM ORC بھی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں تحریک MKM۔ آپ بھی تحریک، میں بھی تحریک، اگر کوئی اور بھی الگ ہوا ہے کسی نام سے، وہاں پر بھی اسی فیکٹری کی پیداوار کارکنان نظریاتی وہاں بھی ہیں۔
جو آج مہاجر نام پہ سیاست کر رہے ہیں، جنہوں نے حیدرآباد میں ایک بڑا مناسب جلسہ کیا، ان کے ساتھ بھی جو تحریکی ساتھی ہیں، میں ان سب کی بات کر رہا ہوں، میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ فاروق بھائی، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب بھولو خان زادہ شہید ہو، محمد اسلم کراچی میں احتجاج کی پاداش میں اپنا زندہ رہنے کا حق کھو دے، اس کے 8 بچوں کو صرف اس لیے یتیم کر دیا جائے کہ ہم سر اٹھا کر جینا چاہتے ہیں، سر اٹھا کر چلنا چاہتے ہیں، بلدیاتی اختیارات، مؤثر بلدیاتی نظام، باوسیلہ با اختیار بلدیاتی نظام چاہتے ہیں، یہ ہمارا قصور ہے۔ اور اپنے لیے نہیں، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے ایک اچھا بلدیاتی نظام، بلدیاتی سطح پہ، نچلی سطح پہ اقتدار، اختیار، وسائل کی منتقلی چاہتے ہیں، تاکہ کوئی بہن بیٹی جس گھر میں بیٹا ہی نہ ہو، وہ اگر کفالت کرنا چاہے اپنے خاندان کی تو وہ بھی عزت کے ساتھ جائے اور عزت کے ساتھ گھر آئے، اسے بھی اس کی محنت کے مطابق، اس کی صلاحیت اور قابلیت، تعلیم کے مطابق اسے 3 وقت کی عزت کے ساتھ روٹی ملنی چاہیے۔ بنیادی نصب العین کیا ہے؟ بنیادی نصب العین یہ ہے میرے بھائی کہ انسانی طبقوں کو، انسانی بستیوں کو اور پاکستان کے عوام کو ہر طرح کی محتاجی اور غلامی سے نجات دلائی جائے، محتاجی اور غلامی سے نجات دلائی جائے، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ یہ پورا ملک دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں، اور خدا کی قسم اگر اس ملک کی کوئی آخری امید ہے، اس ملک کو اب بھی دنیا میں کوئی باعزت اور باوقار مقام دلا سکتا ہے تو وہ وہی طبقہ ہے جو سندھ کے شہروں میں آباد ہے۔ انہی کی تحریک، انہی کی یکجہتی، انہی کی ایک سیاسی تحریک، انقلاب اس پاکستان کو پوری دنیا میں سر اٹھا کر چلنے کا موقع دے سکتا ہے۔ اور ہم اگر آپس میں تقسیم ہو، وہ حمزہ شریف اور مریم نواز ساتھ کھڑے ہوں، بلاول زرداری بھٹو اور حمزہ شریف ساتھ کھڑے ہوں، آصف زرداری، شہباز شریف ساتھ کھڑے ہوں، اور جو ان کے قائد لندن میں ہیں وہ بھی کہیں کہ ٹھیک ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس، تو سب ایک پیج پر ہیں۔ اور اگر ایک پیج پر نہیں تو ہم ہی نہیں، ایک پیج پر نہیں تو ہم ہی نہیں۔ جو ملک چلا رہے ہیں، ارے کراچی چلتا ہے، حیدرآباد چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے کوٹے پہ بھی ہمیں نوکریاں نہیں ملتی، جو آتا ہے سر اٹھا کے ڈومیسائل بناتا ہے، میٹرک کہیں کا ہے، پورے پاکستان میں کئی اندرون میں سندھ، پنجاب، جے پی کے، بلوچستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، کہیں سے آئے، ہم کھلے دل کے لوگ ہیں، ہم اپنی باہیں واہ کرتے ہیں، اپنا دل کھول کر سب کا استقبال کرتے ہیں، ہم نے کسی کا راستہ نہیں روکا، لیکن ہمیں بھی جینے کا حق ہے۔ ہمارے کوٹے پر، ہمارے ڈومیسائل پر بھی اگر ہمارے بچوں کو نوکریاں نہ ملیں، پہلے پانی کا مسئلہ تھا، زیر زمین پانی کا مسئلہ تھا، نکاسی آب کا مسئلہ تھا، اب گیس کا مسئلہ ہو گیا ہے یا نہیں ہے؟ اب گیس کا بھی تو مسئلہ ہے۔ اب یہاں حالات پہنچ گئے ہیں، پورے ملک کو یہاں سے نکالنا کسی ایک فرد، ایک طبقے، ایک جماعت کے بس کی بات نہیں، سب کو مل کر نکالنا ہوگا، ایک قومی ایجنڈے پر اتفاق رائے کرنا ہوگا۔ اسی لیے میں نے بھی سارے اختلاف، تحفظات کو بالائے طاق رکھ کر، ہر چیز کو پس پش ڈال کر
جب محمد اسلم شہید ہوئے، بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کو ڈنڈے اور لاٹھیوں سے ان پر زدوکوب کیا گیا، تو میں بھی اپنا اختلاف تحفظات ایک طرف رکھ کے میں بہادر آباد چلا گیا نہیں چلا گیا نہیں گیا، میں چلا گیا۔ لیکن میرے بھائی اگر کلپ میں یہ کہیں کہ وہ آ گئے اور پھر چلے گئے، ارے ہم نہیں چلے گئے بھائی، ہم آ گئے، تو آپ کے منہ سے بھی یہ سننا چاہتے ہیں یار، ہر ایک کی اتنی عزت نفس ہوتی ہے، کوئی بھیک نہیں، ہماری آپ کی عزت سانجی ہے، اگر ہمارے درمیان عزت اور احترام نہیں تو پھر پاکستان کے وڈیروں، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں سے یہ ایکسپیکٹ نہ کرے کہ وہ ہمیں عزت دیں گے، ہم ایک ایک کر کے سب کا اعلی کار بنیں گے، ہم سب کے لیے استعمال ہوں گے، ہماری عزت سانجی، ہماری عزت نفس سانجی اگر ہم نے آج ہوش کے ناخن نہ لیے تو بھائی میں صرف چاہتا کیا تھا، شہزاد قریشی اس دن تم ہی کراچی میں تھے نا، کہاں بھائی آج تو آپ آتے ہیں ذرا بغیر بریک والی گاڑی آئے بھائی، میں جب گیا بہادر آباد، فاروق بھائی کی جوانی بھی ایسی تھی، یقین کرو۔ میں یہ چاہتا تھا کہ خالد بھائی میرا ہاتھ پکڑ کے کہتے کہ فاروق بھائی آپ آ گئے ہیں، اب میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ یہ کس کا کام ہے بھائی؟ میں آپ کے دروازے پر گیا نا، میں نے دہلیز پار کی، اپنی انا کو ایک طرف رکھا، اپنے اختلاف کو ایک طرف رکھا، اپنے تحفظات کو ایک طرف رکھا، اپنی ساری اصولی باتوں کو ایک طرف رکھ کے وقت کے تقاضے کو سمجھ کے جب میں گیا تو میں اگر آنے والا بنا تو آپ کو روکنے والا بننا چاہیے۔ تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی بھائی۔ اگر پہلا قدم میں نے اٹھایا تو دوسرا قدم آپ کو اٹھانا چاہیے تھا، درست یا غلط؟ یہ کہنا اچھا نہیں ہے کہ وہ آئے اور چلے گئے۔ ابے میرے بھائی ہے، پھر ہم نماز جنازہ میں ساتھ تھے اسلم بھائی کے، ہم سویم میں ساتھ تھے میرے ساتھی، خواتین کے احتجاج میں میری بہنیں، میری باجیاں، انہوں نے ہار پہنائے ان بہنوں بیٹیوں کو جن کے اوپر ڈنڈے اور لاٹھیاں برسائی، انہیں ہار پہنائے۔ تو اس کا مطلب ہم دو فریق ہیں نا، ابھی ایک ہار پہنانے والا، ایک پہننے والا، اور جب دو فریق ہوتے ہیں تو اگر ایک فریق ہاتھ بڑھائے تو دوسرا بڑھائے گا تو آنے والا واپس نہیں جائے گا بھائی، سیدھا سا فارمولہ ہے۔ ایسا یہ نہیں ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اگر ہم آنے والے بنے تو آپ روکنے والے بنتے میرے بھائی۔ اور یہ بات بھی میں کوئی طنز کے ساتھ، ایک دوسرے کو ہمیں سمجھانا ہے۔ 10 خامیاں مجھ میں ہیں، 10 خرابیاں آپ میں ہیں، 10 اچھائیاں مجھ میں ہوں گی، 10 خوبیاں آپ میں ہوں گی۔ کوئی بھی عقل کل نہیں، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، درست؟ اب بتائیں یہ والی باتیں جوڑنے والی ہیں یا جو باتیں میں نے کی ہیں وہ توڑنے والی ہیں؟ بتائیں، جوڑنے والی ہیں یا آج میں نے کراچی سے 10 فائر بریگیڈ بلائے ہیں آج کہ کہیں اگر وسیم بھائی اتنا سا بھی اپنی حد سے باہر نکلے تو وہیں فائر بریگیڈ میں کھڑا کر دوں۔ بھائی ہم آگ لگانے والے نہیں، ہم آگ بجھانے والے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم ان بچوں کو
دیکھنا چاہتے ہیں جب یہ بڑے ہوں، یہ 20 سال کے ہوں، 25 سال کے ہوں، 30 سال کے ہوں، تو پوری دنیا میں حیدرآباد کی چوڑیوں کی صنعت کا ڈنکا بجے، حیدرآباد کی ربڑی کا ڈنکا بجے۔ حیدرآباد کا کون سا کیک ہے؟ ممبئی بمبے بیکری کا کیک، اس کا دنیا میں ڈنکا بجے۔ آگ لگانے سے، ایسے کلپ سے ڈنکا نہیں بجے گا، دھواں نکلے گا صرف۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک دوسرے کی دل آزاری بند کرنی چاہیے۔ طے کریں، میرے ساتھ بیٹھیں، بات کریں، مذاکرات نہیں، اپنا روڈ میپ آپ دیں، میں اپنا روڈ میپ دوں، اور 12 غیر جانبدار، نیوٹرل، دانشور، سینئر میرے مہاجر اکابرین کو بٹھا دیں۔ خدا کی قسم، اگر آپ کے پاس مہاجروں کو، سارے مظلوموں کو، سارے پسے ہوئے طبقے، سب کو، تنظیم کو، تحریک کو، پارٹی کو بچانے کا، اگر اس بحران سے نکالنے کا آپ کے پاس کوئی صحیفہ ہے، روڈ میپ ہے، تو آپ میرے ساتھ شیئر کریں، میں آپ کے ساتھ اپنا ویژن شیئر کروں۔ اور میرا ویژن کیا ہے؟ میرا ویژن یہ ہے کہ ہم رابطہ کمیٹی میں انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے نئے چہرے، نئی ٹیم، 35 سال سے کم عمر کے 65% نوجوانوں کو رابطہ کمیٹی میں۔ مجھے بتائیں کہ میرا یہ قوم کو بچانے کا فارمولہ ہے یا قوم کو تباہ کرنے کا؟ مجھے بتائیں۔ اب جو میرے 35 سال سے بڑی عمر کے بیٹھے ہوئے یہاں تھوڑا سا پریشان ہے، وہ نہیں ہے نا باجی؟ 40-35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو کراچی اور حیدرآباد کا اگلا میئر 40-35 سال سے کم عمر کا جوان اور نوجوان ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ ایک بیٹی ڈپٹی میئر ہونی چاہیے حیدرآباد اور کراچی کی، میری بہن، میری بیٹی ڈپٹی میئر ہونی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ بہنوں نے تالیاں نہیں بجائی، بیٹیوں نے۔ وہ اس لیے ناراض ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈپٹی میئر کیوں؟ اگر بیٹی باصلاحیت ہے، قابل ہے، پڑھی لکھی ہے، ویژن ہے، بصیرت ہے، تو وہ میئر کیوں نہیں ہو سکتی؟ میئر ہو سکتی ہے۔ کیا سمجھا؟ نہیں، بیٹیاں ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے کہ اب یہ بات تو یہ ویژن ہے۔ خالد بھائی آئیں، بیٹھیں، یہ ویژن میرے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ کے پاس ہے کہ وہی میری عمر والے، آپ کی عمر والے، بڑی عمر والے، ہم 30-40 لوگ اوپر بیٹھ جائیں، ہمارے باپ کی جاگیر، ہماری اجارہ داری، ہمارے باپ کی جاگیر نہیں، یہ تحریک ہے، عوام کی امانت ہے، کارکنوں کی امانت ہے، میری بیٹیوں، میرے بیٹوں کی امانت ہے، اور ہمیں یہ امانت جلد از جلد اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو منتقل کرنی ہے۔ درست؟ یہ ہے ویژن میرا۔ اگر یہ نہیں کیا تو میری انا، آپ کی انا، ہم آپس میں اپنی جاگیر سمجھ کے لڑتے رہیں گے۔ جب کہہ دیا آپ سربراہ ہیں تو نہ آپ کے خلاف اللہ نہ کرے میں یا میرا کوئی ساتھی سازش کرے، اور خدا کی قسم کوئی بھی کرے گا تو ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بنائیں گے۔ پارٹی کے اندر بھی سازشوں کا کلا کما کریں گے۔ توڑنے والوں، تقسیم کرنے والوں،
سے پارٹی کو آزاد کریں گے، اور صرف پارٹی کے اندر نہیں، پارٹی کے باہر بھی آئندہ ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جائیں گے تو سی ایم ہاؤس کے اندر جائیں گے، واپس نہیں آئیں گے، گھر نہیں آئیں گے، دھرنا دیں گے، وہی بیٹھیں گے، سی ایم ہاؤس میں جائیں گے، ریڈ زون میں جائیں گے، ایف آئی آر کھائیں گے، جیل بھرو تحریک چلائیں گے، جیلوں میں جائیں گے، ان بڑے لوگوں کو بھی ان کی اوقات بتائیں گے۔ 2 منٹ کی مارے خدا کی قسم، اگر ہم ایک ہو جائیں، سب کو جوڑنا ہے، سب کو ملانا ہے، اس کے علاوہ کوئی رستہ ہی نہیں، اس ملک کے لیے، مہاجروں کے لیے، مظلوموں کے لیے، تاکہ وہ سر اٹھا کر چل سکے، سر اٹھا کر جی سکے، اپنا حق لے سکیں خیرات میں۔ اب خیرات سے گزارا نہیں ہوگا، ایک ہو جائے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں بھائی، میں نے تو اپنا دل کھول دیا نا، اتنی کھلی گفتگو سب کریں اور بیٹھ جائیں۔ ہاں بالکل صحیح، اچھی بات بہت، لیکن زبان خلق کو بجا کہے جسے دنیا اسے بجا سمجھو، بجا کہے جسے دنیا اسے بجا سمجھو، زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ میں نے ایک بات کی، پاکستان بنانے والوں کی نسل اولادیں بچیں گی تو پاکستان بچے گا۔ حساب ملک کا بس اتنا سا گوشوارہ ہے، حساب ملک کا بس اتنا سا گوشوارہ ہے، مہاجر کو نکال کے دیکھا تو صرف خسارہ ہے، مہاجر کو نکال کے دیکھا تو صرف خسارہ ہے۔ یہ مہاجر، ہاں، جیل بھرو تحریک میں سب سے پہلے انشاءاللہ میں اپنی گرفتاری دوں گا۔ وسیم بھائی نے کہا فاروق بھائی آپ دیں گے تو آپ کے ساتھ ساتھ پورا حیدرآباد بھی گرفتاری دے گا۔ نہ 28 دن کا دھرنا، نہ 6 دن کا دھرنا، نہ یہ مصنوعی صحرا، نہ کریڈٹ، نہ یہ دکھاوے کا معاہدہ۔ ہمیں سپریم کورٹ کا فیصلہ، سپریم کورٹ ریاستی ادارہ، آئینی ادارہ، اس نے ہمارے سر صحرا سجایا ہے۔ ہماری 35 سال کی جدوجہد کامیاب ہوئی۔ آرٹیکل 140A کے تحت مؤثر بلدیاتی نظام، با اختیار با وسیلہ بلدیاتی اداروں کا قیام، اس کے راستے کی ساری رکاوٹیں دور ہو گئی۔ اگر پیپلز پارٹی اب بھی بدنیتی کا مظاہرہ کرے گی تو ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، 32 گرا دیتے ہیں۔ بس یہ یاد رکھیں، درست؟ تو میرے خیال میں ایسی تحریک چلائیں گے کہ یہ بلدیاتی نظام با اختیار با وسیلہ، پراپرٹی ٹیکس، موٹر وہیکل ٹیکس، کراچی کا K4 65 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی، کچرا اٹھانے کا نظام، ارے واٹر بورڈ، یہاں کیا ہے واسا، واسا کسی کے انڈر میں نہیں، حیدرآباد کے میئر کے انڈر میں ہونا چاہیے۔ HDA کسی کے انڈر میں نہیں، حیدرآباد کے میئر کے انڈر میں۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ HDA، MDA، LDA، 7 ڈیولپمنٹ، یہ سارے ادارے ایک میئر، ایک چھاتا، ایک منتخب کونسل کے انڈر میں ہونے چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا چیئرمین وزیر اعلیٰ نامینیٹ کرے؟ نہیں، قانون میں لکھا ہو کوئی نامینیٹ نہیں کرے۔ اپنے میئر کے عہدے کے لحاظ سے میئر HDA کا بھی چیئرمین، واسا کا بھی چیئرمین اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا چیئرمین بھی
میئر ہو، وزیر اعلیٰ کا اختیار کیوں ہے بھائی؟ ہسپتال، کالج، اسکول میئر کے انڈر میں ہو، کاؤنسل کے انڈر میں ہو، یہ نظام چاہیے۔ اور 4 سال میں اگلے میئر کو یہ اختیارات اگلے 4 سال کے لیے نہیں ملے تو پھر 10 سے 20 لاکھ لوگوں کا دھرنا مزار قائد پر دینے کے لیے تیاری کریں۔ دس سے 20 لاکھ اور بتا دیں کہ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بنایا تھا، MQM بنائی تھی، پاکستان بنایا تھا، MQM بنائی تھی، یہ دھرنا دیں گے پھر ہم چند 1 سال 2 سال کے اندر یہ تیاری کرنی ہے، ہم نے یہ تحریک چلانی ہے تو ہمارے ان بچوں کا مستقبل سنورے گا۔ ہم نے تو جیسے جیسے گزار لی، اب ان کی فکر کرنی ہے۔ یہ ویژن ہے، یہ بصیرت ہے، یہ نظر ہے تو بات بنے گی، ورنہ ہجرت کے بعد ذہن میں ابھرا یہ سوال، ہجرت کے بعد ذہن میں ابھرا یہ سوال تھا جو میری اساس، وہ گھر کس کے پاس ہے بھائی؟ تھا جو میری اساس، وہ گھر کس کے پاس ہے؟ میری تو اپنی کوئی چھت نہیں، میرا کوئی پرسان حال نہیں، میری 2 بہنیں درندوں کی درندگی کا شکار ہو جاتی ہیں 9 کوٹ میں۔ ہم کوئی احتجاج نہیں کر پا رہے حیدرآباد اور کراچی میں، ہم تقسیم ہیں، ہم منتشر ہیں، ہمیں سب کو جوڑنا ہے، سب کو ملانا ہے۔ ہم آگ بجھانے والے ہیں، آگ لگانے والے ہیں، اور اپنے سندھی، عام سندھی، پنجابی، بلوچ، پختون، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، گلگتی، بلتی بھائیوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کسی لسانی اکائی، مذہبی اکائی، مسلکی اکائی، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، عام آدمی سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، ہمارا بھڑیروں، جاگیرداروں، سرمایہ داروں، استحصالی طبقے کے ساتھ جھگڑا ہے، اس حکمراں طبقے کے ساتھ جو ڈیوائڈ اینڈ رول کرتا ہے، تقسیم کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو، تقسیم کرو، حکومت کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو، ہمارا اس فرسودہ نظام سے جھگڑا ہے، اس نظام جو جس میں موروثی سیاست، خاندانی سیاست، چند 100 چند ہزار خاندانوں کا پورے ملک پر قبضہ، چند ہزار خاندانوں کے پاس اس ملک کی 80% زمینیں اور وسائل چند ہزار خاندانوں کے پاس ہے، ہمارا ان سے جھگڑا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عام آدمی سے نہیں، عام سندھی بولنے والے سے نہیں، عام بلوچ، پختون، کشمیری، پنجابی، ہزارے وال، گلگتی، بلتی سب ہمارے بھائی ہیں، اور انشاءاللہ اگر اس ملک میں مڈل کلاس، پڑھے لکھے نوجوانوں کی کوئی تحریک قائم ہوئی، اور اگر اس ملک میں واقعی میں کوئی تبدیلی آئی تو وہ تحریک MQM کے نظریاتی کارکنان اور ساتھی نوجوانوں کی بڑی تحریک اور قافلہ قائم کریں گے، پورے ملک میں ایک انقلاب برپا کریں گے انشاءاللہ۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ عزم کرنے کی۔ 2 اشعار دیے مہاجر، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے۔ آج کھول دیے وسیم بھائی آپ نے حیدرآباد کے ساتھیوں کے پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، ارے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے۔ پروں کو کھول، پروں کو کھول۔ آخری شعر، کچھ دیر کی خاموشی ہے، اب کچھ دنوں کی خاموشی ہے، یہ یکجہتی قائم ہونے سے کوئی مائی کا لال مہاجروں اور مظلوموں کو تحریک MQM کے بینر تلے جمع ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔
یہ آج مجھ سے لکھوا لیں آپ، یہ ہوگا، ہونے جا رہا ہے، کسی کا باپ اس کو ہونے سے نہیں روک سکتا، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، پورے عزم کے ساتھ، پورے اعتماد اور وثوق کے ساتھ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم سب کو جوڑیں گے، سب کو ایک جگہ جمع کریں گے انشاءاللہ۔ جی ہے ماں جی، ہاں سب ہو جائے گا۔ اب میرا جانا، کسی کا آنا، ہم سب کو ایک جگہ جمع ہونا، ایک جگہ پر، اس کے کسی بھی شکل میں، ایک مقصد کے لیے، ایک کم سے کم نکاتی ایجنڈے کے لیے ہم سب کو ایک جگہ جمع ہونا ہوگا۔ سارے مظلوموں کی امیدیں، خدا کی قسم پاکستان میں 22 کروڑ مظلوم عوام کی امیدوں کا اگر کوئی مرکز ہے تو وہ تحریک MQM ہے۔ نہ MQM پاکستان ہے، نہ MKMORC ہے، نہ مہاجر قومی موومنٹ ہے، نہ PSP ہے، اگر ہے تو تحریک MQM ہے۔ ہے نا؟ نہ MQM پاکستان ہے، نہ MKMORC ہے، نہ مہاجر قومی موومنٹ حقیقی ہے، نہ PSP ہے، اگر ہے خدا کی قسم ایک نظریہ، ایک سوچ، ایک فکر، ایک تحریک، اور وہ ہے تحریک MQM۔ کچھ دنوں کی خاموشی ہے، لو شور آ رہا، وہ شور آ رہا، باقی سب کا وقت آیا، ہمارا دور آئے گا، پاکستان تحریک MQM پائندہ باد۔